بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بروز اتوار اس وقت میں اسلام آباد کی ایک خوبصورت جگہ پہ موجود ہوں، اور میرے بیگس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارنرز یہاں پر پاکستان میں جو موجود ہیں وہ بھی آج ڈوب بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ اسٹڈی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک بہت بڑا ایشو اس وقت پاکستانیوں کے درمیان چل رہا ہے کہ واٹس ایپ نے جو دوبارہ سے ایگریمنٹ کی بات کی گئی اور اس میں ایکسیپٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشن دوبارہ سے جو ہے واٹس ایپ نے وہ شیئر کیے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں، یعنی کون سا ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ واٹس ایپ اب شیئر کر سکے گا۔ اس سے پہلے کیونکہ فیس بک کو بہت سے فائنز ہو چکے ہیں، جرمانے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یورپ کے جو 27 ممالک ہیں انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ کوئی بھی کمپنی اگر یورپ کے حوالے سے جو بات ہوگی تو وہ کوئی بھی عوام کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکے گی، ان کی اجازت کے بغیر شیئر نہیں کر سکے گی۔ وہاں پہ تو یہ قانون موجود ہے، لیکن ریسٹ آف دی دنیا اسپیشلی ایشیا میں جو ہے وہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت ہو یا چین تو آلریڈی جو ہے آپ نے دیکھا کہ وی چیٹ استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ جو ممالک ہیں یہاں پر جو واٹس ایپ استعمال ہو رہا ہے، 2 ارب کے قریب جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ واٹس ایپ کے پاس موجود ہے۔ 2 ارب کی عوام جو ہے 2 ارب تقریباً واٹس ایپ یوز کر رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب واٹس ایپ جو ہے وہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنی ہی کمپنی فیس بک کے ساتھ شیئر بھی کرنے جا رہا ہے، اور یہ ڈیٹا جو ہے بیسیکلی عوام کا جو ہے یہ پبلک کیا جائے گا۔ پبلک اس سینس میں کہ کمپنیز کو سیل کیا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے جب آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، آپ لوکیشن بھیجتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے گپ شپ کرتے ہیں، آپ کہاں پہ جاتے ہیں، اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں، یہ ساری صورتحال ظاہر ہے مختلف کمپنیز ڈیٹا خریدتی ہیں کہ کون شخص جو ہے وہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ کہاں پہ جاتا ہے، وہ کیا خریدنا چاہتا ہے، یا آپ واٹس ایپ پہ کوئی بات کریں گے، کسی کمپنی کا نام لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کمپنی کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہے، تو یہ اس طرح جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ تمام ڈیٹا پہلے سے موجود ہے واٹس ایپ کے پاس۔ کون سا ڈیٹا واٹس ایپ کے پاس موجود نہیں ہے؟ صرف ایک بات جو کی جا رہی ہے ایک طرف سے کہ اس سے پہلے کیونکہ واٹس ایپ یہی بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ جو ان کا سسٹم ہے وہ جو ہے بہت ہی سیکیور سسٹم ہے، لیکن اب وہ جو ہے کیونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بعد جب آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ یہ الاؤ کر رہے ہیں واٹس ایپ کو، واٹس ایپ انتظامیہ کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا شیئر کر سکے۔ اس حوالے سے بڑی اس وقت بہت سے ممالک میں واٹس ایپ کو جو ہے وہ انسٹال نہیں کیا جا رہا، جو ہے ان انسٹال کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ٹیلی گرام اور باقی جو شفٹ ہیں اس پہ بھی ہو رہے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ہے، جب ایک دو شخص کوئی بات کر رہے ہوں تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ باہر شیئر نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو 2 ارب کے قریب جو ہیں وہ عوام جو فون ویڈیو کال جو کر رہی ہے، اور واٹس ایپ ظاہر ایک بہت بڑی فیمس اپلیکیشن ہے، 8 فروری تک آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد جو ہے وہ صارفین جو نہیں ایکسیپٹ کریں گے شاید واٹس ایپ ان کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دے گا، یعنی وہ ان کو الاؤ نہیں کرے گا۔ اور اس 2 ارب کا جو صارفین کا ڈیٹا ہے وہ بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ہی کمپنی جو ہے فیس بک سے شیئر کرے گا، اور فیس بک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی مارکیٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے فیس بک پہ، آپ کسی بھی ایریا کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہاں کے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور پھر فیس بک پہلے ہی فیس کر چکی ہے، بہت سی عدالتی کارروائیاں اس کے خلاف ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کیا کیا چیز ہوگا نمبر، یعنی کیا کیا چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے معیارات بہت سخت ہیں، اور پہلے کہا گیا کہ دونوں روابط کے مابین جو ہے وہ بہت سخت اور قدر محفوظ ہیں، لیکن اب واٹس ایپ کیا کر رہا ہے، اگلے ماہ سے واٹس ایپ آپ کا نام، کوائف، آئی پی ایڈریس، فون ماڈل کون سا آپ استعمال کر رہے ہیں، آپریٹنگ سسٹم آپ کا کون سا استعمال کر رہے ہیں، بیٹری چارجنگ کتنی ہے، مقدار اور سگنل کی شدت جو ہے وہ کتنی ہے، پھر براؤزر کی قسم کون سی آپ یوز کر رہے ہیں، موبائل نیٹ ورک کون سا ہے، اور آئی ایس پی یعنی وہ آپ کو بتانی پڑے گی، اور زبان جس میں آپ ظاہر استعمال، یہ بیسیکلی تو سارا ڈیٹا آلریڈی ظاہر جی آپ اپلیکیشن آپ یوز کر رہے ہیں تو اندازہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ایگریمنٹ آپ سے چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے ایکسیپٹنس چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا اب پبلک کے لیے، یعنی وہ کہیں بھی سیل کرتے ہیں تو ان کو کوڈ کو فیس نہ کرنا پڑے، اور شاید یہ معلوم فیس بک کے حوالے کہا جا رہا ہے کی جائیں گی، اور اس کے بعد مختلف بڑی کمپنیز جو ہے وہ ڈیٹا اٹھا سکتی ہیں۔ سپوز اگر اسلام آباد میں جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، کوئی ایک کمپنی اگر ان کو چاہے گی کہ اسلام آباد میں
فوڈ لور کون سے لوگ ہیں ان تک اپروچ ایک ریسٹورنٹ کیسے کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو مختلف ٹریولز کرتے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ ٹور اینڈ ٹریولز جو کمپنیز ہیں وہ کیسے ان کو ڈیٹا ملے گا, وہ کیسے فائدہ سے اٹھائیں گے. ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ بڑی خطرناک ہے کہ ابھی جو ایکسیپٹنس لی جا رہی ہے, ایک تو یہ کہ اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے تو اس کے بعد واٹس ایپ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے جو ان کی ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ پورا نہیں اتریں گے, یوٹیوب کی طرح آپ کو کسی بھی وقت جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دے گا, بلاک کر دے گا. یہ پہلے نہیں تھا, یہ اب واٹس ایپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے. اور یہ کہا گیا کہ واٹس ایپ کمپنی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر جاری کسی بھی کاروباری یا تجارتی معلومات کے تبادلے پر بھی نظر رکھے گی اور اس میں وہ تجارت کر سکتی ہے. اس لیے واٹس ایپ کے پیغامات کی سنگن بھی لے سکے گا. واٹس ایپ اپنی ٹویٹ میں کہا کہ بعض کاروبار تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر یا سافٹ ویئر جو ہے وہ ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ صارفین سے رابطے میں رہ سکیں. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اولڈ ورژن موبائلز تھے جس میں سیمسنگ کے بھی تھی, آئی فون بھی تھے, HTC, بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جن کے تقریباً جو ہے وہ اسمارٹ فون کروڑوں میں وہ بھی اسمارٹ فون سے جو بلاک کر دیے گئے, یعنی ان میں بھی واٹس ایپ یوز نہیں ہو رہا, یعنی نیا ورژن میں واٹس ایپ استعمال ہو رہا ہے, ادروائز نہیں ہو رہا. تو ایک بہت بڑی اس وقت اس والے سے پبلک کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر کیا سرائی ہے کہ کیا ہے بیسیکلی کہ کیوں ایسی وجہ ہے کہ جناب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حساس ادارے وہ اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ماہرین اس پر بھی مجبور ہوں گے کہ دیکھیں کہ وہ واٹس ایپ کو کیسے ترک کر دیں گے. لیکن واضح رہے کہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہونے کے بعد بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ ڈیٹا اس پہ موجود رہے گا اور واٹس ایپ پر جو ڈیٹا ہے موجود رہے گا وہ لیا بھی جا سکتا ہے. اب یہ ایک تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ یورپی یونین کے جو 27 ممالک ہیں ان کی پاس پالیسی موجود ہے کہ وہ انہوں نے ایک جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن کی ہے, GDPR اس کو کہا گیا ہے, وہ متعارف کروایا ہے, جس کے تحت تمام کمپنیاں اپنے صارفین کے ڈیٹا کو محفوظ اور یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے. وہ خواہ وہ کوئی بھی کمپنی ہو اس کو سخت سزا دی جا سکتی ہے. ان ممالک میں تو یہ معاملہ نہیں ہے, اب دوسرے ممالک میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں کس نظر میں دیکھا جا رہا ہے, کیا وہ وہاں پر کوئی چیز اس طرح کی دیکھی جائے گی نہیں جائے گی. پھر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ یورپ میں 16 سال کی کم عمر سے بچوں کو موبائل یا واٹس ایپ یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ ممالک میں 13 سال ہے, لیکن پاکستان میں اگین بچوں کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا نہیں ہے, کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اسی طرح فیس بک بھی آپ دیکھتے ہیں اکاؤنٹ بنتا ہے وہ 18 سال سے کم نہیں بنا سکتی, یعنی آپ کو یو ہیو ٹو شو کہ 18 سال سے اوپر ہیں تو اکاؤنٹ بنتا ہے. لیکن پاکستان میں اس حوالے سے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. اب کب تک کام ہوگا, کیا ہوگا, لیکن اوورآل یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو شرائط واٹس ایپ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں وہ پہلے ہی ان کے پاس موجود ہیں. اس میں کچھ لوگ ڈیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں واٹس ایپ, اور کچھ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ کچھ چوری ہوگا, لیکن پہلے سے ہی ڈیٹا یہ ہے موجود ہے. لیکن ظاہر ہے لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی کہ شاید جو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ واٹس ایپ بہت ہی زیادہ سیکیور ہے, واٹس ایپ کی کال جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوتی, واٹس ایپ جو ہے وہ اس کے اندر بھیجے گئے میسیجز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بہت سی سٹوریز ہیں کہ واٹس ایپ پہ GIT بنتی ہے, واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اور واٹس ایپ کے ذریعے ہی ابھی بہت سی معلومات شیئر کی جاتی تھی جو کبھی بھی لیک نہیں ہوئی, اگر خود جو ہے وہ صارف لیک نہ کرے تو. ایک تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد اب کیا ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اور واٹس ایپ کی جو نئی شرائط ہیں وہ اگر نہیں مانی جائے گی تو ڈیفینیٹلی 10 فروری تک, 8 فروری تک ڈیٹ دی گئی, 10 فروری کے بعد واٹس ایپ جو ہے وہ صارفین سے وہ ڈیلیٹ کر دے گا یا بین کر دے گا اس کو. اور واٹس ایپ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, شاید کیا ہے لوگ اس سے کیوں خود ڈیلیٹ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ علم نہیں ہے شاید کہ پہلے ہی یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. صرف وہ پرمیشن یہ لے رہے ہیں کہ اب یہ ڈیٹا تھرڈ پارٹیز یا تجارتی جو بزنس کمپنیز ہیں ڈیٹا, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بزنس جو ہے وہ ڈیٹا شیئرنگ پہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے, آن لائن سروسز ہو رہی ہیں, ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے, اور کووڈ کے بعد اس کی مزید جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو اس وجہ سے واٹس ایپ بھی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بزنس کو 2 ارب ڈیٹا کو جو ہے وہ ایک سیل کر سکے اور عدالتی جو ہے وہ کارروائی اس کے خلاف نہ ہو سکے. ابھی تک اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند ہے تو آپ اس پہ ذرا کمنٹ بھی کریں, شیئر بھی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. تھینک یو.